السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وامامنا وقدوتنا واسوتنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 11ویں پارے کی تفسیر مختصر انداز میں پیش ہے۔ پہلی بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو 2 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات اللہ کا خوف اختیار کریں، دوسری بات سچوں کی مجلس اختیار کریں۔ یہ آیات اور اس سے پہلے کی آیات ایک خاص مقصد کے تحت نازل ہوئی کہ غزوہ تبوک سے 3 صحابہ رہ گئے تھے جو جا نہیں پائے تھے غزوہ تبوک میں۔ ان کی توبہ کی قبولیت پر یہ آیات نازل ہوئی۔ وہ 3 صحابہ، ان میں پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے مرارہ بن ربیع۔ یہ وہ 3 حضرات تھے جو غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے تھے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے پاس توبہ کی کہ ہم مقدس فریضے میں جا نہیں پائے۔ تو تقریباً 40 یا 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 40 اور 50 دن کے بعد ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے قبولیت کی آیتیں آسمان سے نازل فرمائی۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیات اپنے اندر پیغام رکھتی ہے۔ پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ تقوی کہتے ہیں لحاظ اور شرم کو، تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تقوی کہتے ہیں احتراز کرنے کو، تقوی کہتے ہیں حد درجے کی پابندی اور حد درجے کا اہتمام کرنے کو۔ آدمی جتنا برائی سے بچے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ بچنے کا جو جذبہ ہے یہی تقوی ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اس کے ہر عمل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ متقین کے متعلق اللہ رب العالمین نے جتنی بشارتیں بیان کی شاید ہی کسی اور وصف کے حامل کے شخص پر آیت نازل ہوئی۔ متقین کے متعلق قرآن بڑا ہے، 10-20 آیتیں، سینکڑوں آیتوں میں متقین کا تذکرہ ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقین ہیں، ان کے متعلق اللہ نے الگ الگ بشارت عطا فرمائی۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، کہیں فرمایا ان المتقین مفازا، کہیں فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہیں فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہیں فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا۔ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں کہ متقین متقین متقین، ان للمتقین مفازا، انما يتقبل اللہ من المتقین هدى للمتقین واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین بلا من اوفى بعهده واتقى فان اللہ يحب المتقین۔ ہر جگہ تقوی، ہر جگہ متقین کا
تذکرہ کہ دنیاوی، دینی، اخروی ہر طرح کی مادی بشارتیں اللہ رب العالمین نے جتنے متقین کو عطا کی اتنی کسی اور وصف کے حامل کو نہیں عطا کی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے آدمی تقوی اختیار کرے، جب تک آدمی تقوی اختیار نہیں کرے گا اس کے عمل میں قبولیت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تقوی جب تک نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر جب تک نہیں ہوگا، ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کیونکہ تقوی اگر تجارت میں پیدا ہو تو ایمانداری بن جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تجارت میں تقوی پیدا ہو تو ایمانداری بن جاتا ہے، عبادات میں تقوی پیدا ہو تو وہ احسان بن جاتا ہے، معاملات میں تقوی پیدا ہو تو وہ دیانتداری بن جاتا ہے، اور معاشرت میں تقوی پیدا ہو تو وہ حقوق کی ادائیگی بن جاتی ہے۔ تقوی کی یہ اصل صورت، تقوی کی اصل یہ حقیقت ہے کہ انسان کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آدمی کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف، یہ عمل حلال ہے یا حرام، یہ عمل جائز ہے یا ناجائز۔ آدمی پہلے سوچتا ہے 100 بار، اس کے بعد کرتا ہے، اس کا نام تقوی۔ تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس سے بات معلوم ہوئی آدمی کے بننے اور بگڑنے میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کے اثر کو بڑا دخل ہے۔ جب تک ماحول صحیح نہیں ہوگا آدمی صحیح طور پر دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کی مجلس میں، سچوں کی مجلس میں رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ کونوا مع الصالحین نہیں کہا کہ نیکوکاروں کے ساتھ رہو، بلکہ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ جو سچا ہے وہ جو سچا ہوگا وہ نیک بھی ہوگا، وہ صالح بھی ہوگا۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تک سچائی ایمان والے کے پاس نہیں آئے گی اس کے درجات بلند نہیں ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی جب تک سچ بولتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام سچے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس اس کا نام جھوٹوں میں، دجالوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آدمی کی زندگی میں سچائی نہیں ہوگی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آدمی جھوٹ بولے گا تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ اگر سچ بولے گا آدمی تو ایک بار میں اپنے کام سے دستبردار ہو جائے گا۔ سچ بولنے کے اگر وقتی طور پر کچھ نقصانات ہیں، اگر کچھ حالات ہیں تو آگے کے لیے بہت سے اس میں کیا ہے اچھائیاں۔ وقتی طور پر کچھ مصیبت آئے گی آدمی پر سچ بولنے سے، لیکن ہمیشہ کے لیے راحت ہوگی۔ جھوٹ بولے گا آدمی وقتی طور پر راحت ملے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے آزمائشوں میں، ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں گھرا رہے۔ تو آدمی پہلی بات تقوی اختیار کرے، دوسری بات آدمی سچ بولنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرے تاکہ ان کا اثر آدمی پر پڑے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے آدمی کو بنانے کے لیے، اس لیے آدمی اپنے ماحول کو صحیح بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے تبدیلی تو سب چاہتے ہیں لیکن تبدیل ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم تبدیلی بھی چاہیں اور خود کو تبدیل کرنا بھی چاہیں، تبھی جا کر ماحول سازگار بنے گا۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آخر میں بیان کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اور رؤوف الرحیم، رحمت کا لفظ
اور رحم کا لفظ یہ دونوں عربی لفظ ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں اردو میں ترس کھانا، دوسرے کی مدد کرنا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا. یہ ایک اچھے انسان کی صفات ہے کہ دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمدرد کوئی ہو سکتا کہ کتنا اس امت کے لیے پڑھا کرتے تھے، کتنا اس امت کی خاطر رویا کرتے تھے. ہمارے سامنے سیرت کی کتابیں ہیں، ہمارے سامنے آپ کی پوری سیرت ہے کہ آپ اس امت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً مومنین کے لیے رؤوف الرحیم، بڑے رحم دل، بڑے مہربان. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء جو دنیا میں بھیجے گئے ان کا اصل مقصد خلق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ گزاریں اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں تو بھی رحم کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بالکل رحم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بلائیں. تو یہ جو جنگ و جدال اور قتل و قتال ہے یہ تو آخری مرحلے کی چیز ہے. جب حالات درست نہیں ہو رہے ہیں تو اس وقت جنگ کا حکم ہے. حالات کو سازگار بنانے کے لیے جنگ کا حکم ہے. حالات کو مزید فساد میں دھکیلنے کے لیے، حالات کو بگاڑنے کے لیے جنگ کا حکم نہیں ہے. جنگ کا جو حکم اسلام کے اندر ہے وہ آخری مرحلہ ہے. جب حالات بگڑ رہے ہوں، مزید بگڑتے جا رہے ہوں تو اس وقت جنگ و جدال کا حکم دیا گیا. جو آج اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام ہر موقع پر جنگ کا حکم دیتا ہے، نہیں. اسلام تو ہر وقت ہمدردی کا، ہر وقت غمخواری کا، اخوت کا، محبت کا، الفت کا، ہمدردی کا درس دیتا ہے. لیکن جسم یہ بھی بات جان لے، اگر جسم کو صاف کرنا ہے، اگر جسم میں کوئی گندگی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے نشتر کا چلانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جب انسانی معاشرہ بگڑ جائے تو جو خراب چیزیں، جو فاسد چیزیں ہیں ان کو ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام قتل و قتال. آدمی اس بات کو سمجھ لیں کہ قتل و قتال کی بالکل وہی حیثیت ہے جو انسان کے اندر کسی فاسد خون کی ہوتی ہے. جس طرح فاسد خون کو نکالنا انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، انسان کے بچنے کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے ضروری اور اہم ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو ہٹانے کے لیے جنگ کا حکم. آدمی اس بات کو سمجھ لیں. تیسری بات اور آخری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس پارے کے آخر میں، توبہ کے متعلق بیان کیا کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاؤں گا. تو ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب تک آدمی صحیح سلامت ہے، حالت غرغرہ میں نہیں ہے تو اس سے پہلے توبہ قابل قبول ہے. حالت غرغرہ کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہے. حالت غرغرہ کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو وہ تمام مناظر نظر آنے لگے جو دنیا میں اس کو نظر نہیں آتے تھے، غیبی مناظر، کہ فرشتہ آیا اس کے سامنے، ملک الموت، یا اور اس کے ساتھ فرشتے آئے ہیں. یہ چیزیں جب آدمی کو نظر آئے گی اس کے بعد آدمی توبہ کی کوشش کرے گا، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کی توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک حالت غرغرہ کی حالت کو بندہ نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اور ایک موقع پر یہ بھی بیان کیا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے. اگر آدمی کی جان جا رہی ہے اور تمام وہ مناظر اس کے سامنے ہیں جو پہلے نہیں تھے تو پھر اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. فرعون نے یہی کیا تھا کہ آخری مرحلے میں جب تمام چیزیں نظر آئی کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ تو نافرمانی میں اپنی زندگی گزار چکا ہے، اور سب سے پہلے وکنت من المفسدین، اور تیرا شمار تو مفسدین میں ہوا کرتا ہے. تو یہ بات آدمی سمجھ لیں کہ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب حالت غرغرہ میں آدمی نہیں ہوگا، حالت غرغرہ سے پہلے. اور دوسری بات، توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، اس کو شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ توبہ کی عام طور پر 3 شرطیں ہیں.
پہلی شرط یہ ہے وَأَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ کہ آدمی فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، جس کی توبہ کرنا چاہ رہا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری بات وَأَن يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا جو معصیت آدمی نے کی ہے اس معصیت پر شرمندہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے وَأَن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ أَبَدًا تیسری شرط یہ بیان کی اس فعل کو مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا آدمی عزم مصمم کر لے۔ تین شرطیں بیان کی۔ سب سے پہلی شرط آدمی فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری بات اپنے عمل پر اپنے کیے پر آدمی شرمندہ ہو۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ آئندہ مستقبل میں اس عمل کے نہ کرنے کا آدمی ارادہ کرے، عزم کرے، مصمم کرے کہ کبھی نہیں کروں گا۔ فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ اگر ان تین شرطوں میں اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک چوتھی شرط اور بیان کی گئی ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے اگر کسی کا حق تھا، بندے کا حق تھا، حقوق العباد جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ حق پامال کرتا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تک جس کا حق پامال کیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہ کسی کا حق تھا، اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کی، تو اب یہ اللہ کا حق نہیں ہے، بندے کا حق ہے، تو اللہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی جائے۔ تو چوتھی شرط یہ بیان کی گئی اگر کسی سے اس کی انبن ہے، اگر کسی سے اس نے زیادتی کی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے معافی چاہے۔ جب معاف وہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور تین شرطیں تو پہلے بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً آج جو دو تین باتیں کہی گئی ہیں، خاص طور پہ تقوی کا حکم اللہ نے جو بیان کیا، اللہ ہم تمام کو تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ ہم تمام کو صادقین میں سے بنائے، اللہ ہم تمام کو سچے لوگوں میں سے بنائے اور ہمارے ذریعے اللہ رب العالمین خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔